دل کی چمک بڑھائے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جین چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں، ہمارا بڑا ہی پیارا سلسلہ جس کا نام ہے ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے، اور میرا حسن ظن ہے کہ درود پاک سے محبت بڑھ رہی ہوگی اور درود پاک کی کثرت میں بھی اضافہ ہو رہا ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ اگر ہمارے ساتھ اسی طرح ہر ایپیسوڈ میں آپ شامل ہوا کریں گے تو امید قوی ہے کہ آپ ہمارا سلسلہ کنٹینیو مسلسل دیکھ رہے ہوں گے، تو انشاءاللہ الکریم آپ کے اندر درود پاک پڑھنے کا شوق بھی بڑھ رہا ہوگا، محبت میں اضافہ بھی ہو رہا ہوگا، اور اسی طرح اگر آپ ہمارے ساتھ ایپیسوڈ میں ہر بار بنے رہیں گے، دیکھیں گے، تو یہ شوق میں، ذوق میں، محبت میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا۔ آج بھی انشاءاللہ حدیث بیان ہوں گی، وظیفہ بیان ہوگا، واقعات بیان ہوں گے، انشاءاللہ ہمارے ساتھ مکمل شامل رہیے گا۔ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، اللہ کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے اس ایپیسوڈ کو انشاءاللہ دیکھیں گے، سنیں گے اور عمل کی کوشش بھی کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار قضاء حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئے، کوئی پیچھے جانے والا نہ تھا، تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ گھبرائے اور پانی کا لوٹا لیے پیچھے ہو لیے۔ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بالا خانے پر سر بسجود ہیں، یعنی سجدے میں ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹ کر بیٹھ گئے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا تو فرمایا، اے عمر، تم نے بہت اچھا کیا کہ مجھے سجدے میں دیکھ کر پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ اس وقت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام میرے پاس آئے اور مجھے بشارت دی کہ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ عز و جل اس پر 10 مرتبہ درود بھیجے گا اور اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ درود پڑھیں، 10 رحمتیں حاصل ہوں، 10 رحمتوں کے ساتھ ساتھ سبحان اللہ 10 درجات بھی بلند ہو۔ کیا کہنے ناظرین، کیا کہنے، درود پاک کی کیا ہی بات ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی توفیق دے۔ پچھلے ایپیسوڈز میں بھی ہم نے درود پاک پڑھنے کے فضائل سنے ہیں، ایک بار پڑھنے پر 10 رحمتوں کا ذکر ہم نے پہلے بھی سنا ہے، اور آج سبحان اللہ ہم نے یہ بھی سنا کہ 10 رحمتیں بھی ملیں گی اور 10 درجات بھی بلند ہوں گے۔ تو جو غلامان مصطفیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم پر رحمت کی نظر ہو جائے، ہم پر رحمتوں کی برسات ہو اور ہمارے درجات بھی بلند ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب خاص بھی ہمیں حاصل ہو، تو انہیں چاہیے کہ وہ درود پاک پڑھنے کا معمول بنائیں، تو انشاءاللہ یہ انعامات انہیں بھی حاصل ہوں گے۔ آئیے ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں۔ رسول محتشم سراپا جود و کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا،
اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھا تو اللہ پاک اس پر 1000 رحمت نازل فرمائے گا، اور جس نے مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا، میرے آقا فرماتے ہیں جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، ہم میں سے کون ایسا امتی ہوگا، کون ایسا غلام ہوگا جو یہ نہ چاہتا ہو کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت کا داخلہ نہ ملے؟ ہر غلام یہ چاہتا ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے شفاعت کی خیرات بھی مل جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کے پیچھے پیچھے جنت کا داخلہ بھی نصیب ہو جائے۔ اور کرم بالائے کرم تو دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو کثرت کے ساتھ درود پڑے گا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کا کاندھا میرے کاندھے سے جنت کے دروازے پر چھو رہا ہوگا۔ یہ کاندھے سے کاندھا جنت کے دروازے پر چھو رہا ہوگا اور وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی کثرت کے ساتھ درود پڑھنے والے بن جائیں۔ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ مزید سنیے ناظرین اکرام، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ ایسے فرشتے ہیں جو زمین میں سیاحت کرتے ہیں، سیر کرتے ہیں، زمین میں گھومتے رہتے ہیں، اور جہاں اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل کو دیکھتے ہیں، سبحان اللہ، ذکر کی محفل کو دیکھتے ہیں، تو وہ ذاکرین کی اس محفل میں پہنچ کر اسے گھیر لیتے ہیں، اپنے پروں سے گویا اس کو ڈھانپ لیتے ہیں، پھر اپنے پیام رسا کو رب عز و جل کی بارگاہ میں، ان اللہ کی بارگاہ میں بھیجتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم تیرے بندوں کی طرف سے آئے ہیں، وہ تیری نعمتوں کا اظہار کر رہے تھے، تیری کتاب کی تلاوت کر رہے تھے، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھ رہے تھے، تجھ سے اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے انہیں میری رحمت کی وسیع چادر سے ڈھانپ دو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا، ان میں ایک ایسا شخص بھی ہے جو مجلس کے آخر میں آیا ہے، مجلس کے اینڈ کے وقت میں، اختتام کے وقت پر آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اسے بھی میری رحمت سے ڈھانپ دو، وہ انہی کا ہم نشین ہے، ان کی ہم نشینی کرنے والا بدبخت نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ یعنی درود پاک کی محافل، ایسے اجتماع جہاں اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جا رہا ہے، جہاں پر دنیا و آخرت کی بھلائی طلب کی جا رہی ہے، ایسی محافل میں فرشتے بھی آتے ہیں اور اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں، اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور پھر ان اچھوں کی صحبت میں آ کر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنے والا بھی یہ محروم نہیں رہتا، تھوڑی دیر کے لیے بھی کوئی آ کر شرکت کرتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، تو اسے بھی اس مجلس کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، یہاں عرض کرتا چلوں، الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا کے تحت وطن عزیز ہندوستان میں 400 سے زیادہ مقامات پر الحمدللہ ہر ہفتے جمعرات کو ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع ہوتا ہے۔ اس ہفتہ وار اجتماع میں کیا ہوتا ہے؟ تلاوت قرآن سے اس اجتماع کا آغاز ہوتا ہے، پھر سبحان اللہ نعت مصطفیٰ پڑھی جاتی ہے،
پھر سنت و بھرا بیان ہوتا ہے جو فکر آخرت پر مبنی ہوتا ہے، جسے سن کر الحمدللہ دل کی دنیا بدل جاتی ہے، اپنی اصلاح کے لیے بندہ تیار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اجتماعی طور پر درود پاک پڑھایا جاتا ہے، پھر سارے مل کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر اجتماعی طور پر دعا بھی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد صلاۃ السلام پڑھا جاتا ہے، پھر علم دین سیکھنے کے حلقے سجائے جاتے ہیں، سبحان اللہ، پھر عاشقان رسول مل کر ایک دوسرے کو دعائیں دیتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، اور خوش نصیب عاشقان رسول اجتماع کے بعد رات وہی مسجد میں آرام کرتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں، اور ان خوش نصیبوں کو تہجد کی نماز نصیب ہوا کرتی ہے۔ یہ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، فجر کی نماز کے لیے لوگوں کو جگانے کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، پھر نماز فجر کے بعد تفسیر سننے سنانے کا حلقہ ہوتا ہے، اس کے بعد سبحان اللہ صلاۃ و سلام پڑھنے کے بعد اجتماع کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ غور فرمائیے کہ سٹارٹ ٹو اینڈ، یعنی شروع ہوا تلاوت قرآن سے، اور یہ پورا جو شیڈیول میں نے بیان کیا، تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ عاشقان رسول جو ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ہونے والے ہفتہ وار اجتماعات میں اول تا آخر، شروع سے آخر تک شامل ہوتے ہیں۔ انہیں کیسی کیسی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت فرما لیجئے کہ انشاءاللہ ہم بھی ذکر کی محافل میں، درود و سلام کی محافل میں اول تا آخر شرکت کر کے اس کی برکتیں حاصل کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ مزید سنیے، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، سنن نسائی کی حدیث ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجا، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور اس کے 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، اور 10 درجے بلند ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور جگہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے، اللہ تعالیٰ اس کے دونوں محافظوں یعنی کرامن کاتبین سے فرماتا ہے کہ اس کے 3 دن تک کوئی گناہ نہ لکھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا کرے کہ ہم بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والے بن جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد۔ ناظرین، ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا احمد بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ درود و سلام کے فضائل میں سے جو میں نے دیکھے ہیں، ایک یہ بھی ہے کہ ایک شب میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے ضامن بن جائیں۔ فرمایا، مجھ پر کثرت سے درود و سلام بھیجا کرو، میں تمہارا ضامن ہوں، میں تمہارا ضامن ہوں، اور تمہارے ماں اور باپ کا بھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے آباء و اجداد میں سے ایک ایک کا نام لینا شروع کیا، سبحان اللہ، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچ گئے۔ پھر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہر جمعرات آپ علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ چاہتے ہو تو دن کو روزہ رکھو اور رات کو قیام کرو، اور مجھ پر بکثرت درود و سلام بھیجو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، اس واقعے میں تو بہت ساری باتیں بیان کر دی گئیں۔ جو حضور کا دیدار کرنا چاہتا ہے وہ کیا کرے؟ دن میں روزہ رکھے، رات کو قیام کرے، اور حضور پہ کثرت سے درود پڑھے، انشاءاللہ حضور کا دیدار نصیب ہوگا۔ جو حضور کو اپنا ضامن بنانا چاہتا ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پڑھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ضامن ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں کثرت کے ساتھ درود پڑھنے والا بنا دے۔ سبحان اللہ۔ مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا خوب التجا بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کرتے ہیں، کچھ ایسا کرتے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کرتے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے رو یا
انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، جن کو دیدار کا شوق ہے، جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی زندگی میں حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو جائے، تو علماء اکرام بڑی خوبصورت بات بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ دیدار کے لیے درود پاک نہ پڑھیں، یعنی اس لیے درود نہ پڑھیں کہ مجھے حضور کا دیدار ہو جائے، بلکہ تعظیم مصطفیٰ کے لیے درود پڑھے، قرب خاص حاصل کرنے کے لیے درود پڑھے۔ وہ چاہیں گے تو انشاءاللہ الکریم پردے اٹھ جائیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس غلام کو بھی دیدار نصیب ہو جائے گا۔ اور انشاءاللہ اگر ہم کثرت کے ساتھ وارفتگی کے ساتھ دل کی گہرائیوں کے ساتھ درود پڑھیں گے تو ایک نہ ایک دن ضرور کرم ہو ہی جائے گا۔ ناظرین اکرام، ایک اور بڑا دلچسپ واقعہ آپ کو بیان کرتا ہوں۔ حضرت ابو الاحساق عمر بن حسین سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب رونق المجالس میں ایک کمال کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ بلخ شہر میں ایک مالدار تاجر رہا کرتا تھا، اس کے 2 بیٹے تھے۔ وہ تاجر مر گیا اور اس کے دونوں بیٹوں نے آپس میں اس کا مال تقسیم کر لیا، 50-50%، آدھا آدھا آپس میں تقسیم کر لیا۔ ان کے باپ کے ترکے میں وراثت میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بال مبارک بھی تھے، حضور علیہ السلام کے 3 بال مبارک بھی تھے۔ دونوں نے ایک ایک بال لے لیا اور ایک بال رہ گیا، چونکہ 4 نہیں تھے ورنہ 50-50 ہو جاتے، 2 بال مبارک دونوں کے حصے میں آتے، 3 بال مبارک تھے تو دونوں نے ایک ایک لے لیا، اب ایک بال مبارک رہ گیا۔ بڑے بھائی نے کہا کہ ہم بال کو توڑ کر جو ہے وہ آدھا آدھا کر لیتے ہیں، تو دوسرے نے کہا نہیں باخدا ایسا نہیں ہو سکتا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک بال ہے، اس کا ادب کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کا امتحان لینے کے طور پر، یا یوں کہہ لیجئے کہ مال جو بھی مطلب اس کے دل میں مال کی محبت بڑی، یا بھائی کا امتحان لینے کے طور پر اس نے کہا کہ چل تو ایسا کر لے کہ 3 بال مبارک ہیں تو تینوں بال مبارک رکھ لیں، اور جتنی جائیداد والد کی ہے وہ مجھے دے دے۔ تو بھائی نے سوچا کہ یہ سودا تو سستا ہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک مجھے اگر مل جاتے ہیں تو دنیا جہان کی ساری دولت میرے پاس ہی ہے، دنیا کا سب سے امیر بندہ ہی میں ہی ہوں گا۔ اس نے حضور علیہ السلام کے تینوں بال مبارک قبول کر لیے اور خوشی خوشی چلا گیا، اور بھائی کو ساری دولت مل گئی۔ لیکن معاملہ یہ ہوا کہ اب وہ بھائی جو تھا، یعنی چھوٹا بھائی جو تھا، اس کا روزانہ کا معمول یہ بن گیا کہ اب وہ روزانہ حضور علیہ السلام کے بال مبارک کے حضور حاضر ہوتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا۔ وہ کثرت کے ساتھ، یعنی اس کا یہی معمول تھا، روز حاضر ہوتا اور درود پاک پڑھتا اور پھر کام پر چلا جاتا تھا۔ ادھر جو بھائی تھا جس نے دنیاوی مال پر ہاتھ رکھا، اب اس کے ساتھ آزمائش یہ ہونے لگی کہ دھیرے دھیرے اس کا مال کم ہوتا گیا، یہاں تک کہ اس کی ساری دولت چلی گئی، اب اس کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا۔ لیکن یہاں جو چھوٹا بھائی جس نے ساری دولت منہ مبارک کو حاصل کرنے کے لیے دے دی تھی، اس پر کرم یوں ہوا کہ ڈے بائی ڈے روزانہ کی بنیاد پر اس کے مال میں اضافہ ہوتا چلا گیا، ادھر اس کا مال بڑھتا چلا گیا، اور ایک وقت آیا کہ اس کے بھائی کا سارا مال و متاع، یعنی بڑے بھائی کا سارا مال و متاع ختم ہو گیا اور چھوٹے بھائی کے پاس مال ہی مال ہو گیا۔ ناظرین، کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے انتقال کے بعد، یعنی چھوٹا بھائی جو تھا اس کا انتقال ہو گیا، ایک مرد صالح نے خواب میں دیکھا کہ اس چھوٹے بھائی کے ہمراہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سے کہہ دو
جس کو اللہ تبارک و تعالی سے کوئی حاجت ہو تو اس کی قبر پر آئے، اللہ تبارک و تعالی سے اپنی حاجت پوری ہونے کا سوال کرے، پس لوگ اس کی قبر پر آنے لگے، یعنی اس کی قبر پر لوگوں کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو گئیں۔ یہ حال ہو گیا کہ اب کوئی سوار بھی اس کی قبر کے قریب سے گزرتا تھا تو ادب کے مارے سواری سے نیچے اتر کر پھر اپنی سواری کو لے کر جاتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود پاک کی برکتیں دیکھیں، حضور علیہ السلام کے بال مبارک کی تعظیم اور اس کا ادب یہ کیسی برکتیں دلاتا ہے، کیسے درجات بندے کے بلند ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ایسے درجے بلند کیے کہ اس کے ذریعے لوگوں کی حاجتیں پوری ہو رہی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی تبرکات کا ادب کرنا نصیب کرے۔ جن کو منہ مبارک نصیب ہوئے ہیں، جن کے پاس منہ مبارک جلوہ گر ہیں، اللہ کریم انہیں بھی اس کا ادب کرنے کی توفیق دے۔ اور ناظرین، ہمیں بھی جب جب حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی زیارت کرنے کا موقع ملے تو سراپا ادب ہو کر درود پاک کی جو ہے وہ کثرت کرتے ہوئے، درود پاک پڑھتے ہوئے زیارت کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ دنیا و آخرت میں اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوگی۔ آئیے ناظرین، اب میں وہ وظیفہ بیان کر دیتا ہوں جو ہم الحمدللہ ہر ایپیسوڈ میں ایک وظیفہ بیان کرتے ہیں۔ آج کون سا وظیفہ بیان ہونے والا ہے؟ آج کون سا شاندار درود پاک بیان ہونے والا ہے جس کا انعام بھی بڑا شاندار ہے؟ جی ہاں، شب جمعہ اور جمعرات کی، تھرسڈے فرائیڈے کی جو درمیانی رات ہوتی ہے، اس رات میں اس درود پاک کو کم از کم ایک مرتبہ پڑھ لے تو اس کا انعام کیا ہے، اس کا ریوارڈ کیا ہے؟ انعام یہ ہے کہ جو اس رات میں کم از کم ایک مرتبہ یہ درود پڑھ لے، اسے موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی، اور وہ یہاں تک دیکھے گا کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے یعنی درود پڑھنے والے کو اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے قبر میں اتار رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا انعام ہے۔ صرف جمعرات و جمعہ کے درمیان ایک بار اس درود کو پڑھنا ہے۔ وہ درود پاک کیا ہے؟ آپ کو اسکرین پر بھی انشاءاللہ نظر آ جائے گا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ یہ درود پاک ہے ناظرین۔ اور ناظرین اکرام، آپ نے دعوت اسلامی انڈیا کے ہفتہ وار اجتماع کے حوالے سے بھی سنا۔ الحمدللہ ہر جمعرات کو ہفتہ وار اجتماع میں یہ درود پاک اجتماعی طور پر پڑھایا جاتا ہے۔ اگر پابندی کے ساتھ اجتماع میں آتے رہیں گے تو یہ درود پاک پڑھنے کی سعادت بھی ملتی رہے گی، اور انشاءاللہ نزاع کے وقت اللہ کے حبیب کا دیدار بھی نصیب ہوگا انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائیں۔ آپ ہمارا یہ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، گزارش ہے اس کو شیئر بھی کیا کریں، اور اگر آپ نے ان ایپیسوڈز کو دیکھ کر درود پاک کی کثرت شروع کر دی، زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا شروع کر دیا ہے، تو کامنٹ باکس میں اپنی نیتوں کا اظہار بھی کیجیے تاکہ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب ملے، دوسروں کو بھی جذبہ نصیب ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی سعادت بھی عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دل کی چمک بڑھائے، صلی علی